بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 10 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شرمگاہ کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کا بیان۔ آج کے سبق کے عنوان سے ہی آنے والی گفتگو کا مفہوم تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم خصوصیت کے ساتھ جس چیز کو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر اپنی شرمگاہ کو مرد چھو لے تو کیا اس کو چھو لینے سے اس پر وضو لازم آئے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم کتاب کے اندر 2 احادیث پڑھیں گے جو بظاہر اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ شرمگاہ کو چھونے سے شاید وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث لکھنے کے بعد وہ اپنا نظریہ جب لکھیں گے اور امام اعظم کا نظریہ لکھیں گے تو وہ یہ لکھیں گے کہ ہمارے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ایک خیال دل میں پیدا ہوگا کہ احادیث کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، تو وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات جو جوابات کی صورت میں ہوں گے یا جزئیات کی صورت میں ہوں گی وہ ہم 3-4 وجوہات بھی اس کی پڑھیں گے، اور پھر اس پر ایک اعتراض پڑھیں گے، وہ بھی دراصل ایک دوسری دلیل ہے وضو کے ٹوٹنے پر، اور اس کا پھر ہم رد بھی کریں گے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو بلا تاخیر ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور پہلے احادیث پڑھ کر ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ باب قائم کرتے ہیں، باب الوضوء من مس الذکر۔ یہ باب جو ہے ذکر کو چھونے سے وضو کے لازم آنے کے حوالے سے ہے، یا وضو کے بیان میں ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن مصعب بن سعد قال كنت امسك المصحف على سعد فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك فقلت نعم قال قم فتوضأ قال فقمت فتوضأت ثم رجعت۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص نے مصعب بن سعد کے حوالے سے بتایا، کہا کہ میں حضرت سعد کے لیے قرآن کریم اٹھائے رکھتا تھا، تو میں نے خارش کی، یعنی کھجلی جو ہے وہ کی، تو شاید مجھے انہوں نے فرمایا کہ شاید تو نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو فرمایا کہ اٹھو اور وضو کرو، تو بس میں اٹھا اور وضو کر کے پھر واپس آیا۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ انہ کان یغتسل ثم یتوضأ فقال له اما یجزیک الغسل من الوضوء قال بلا ولكني احيانا امس ذکری فاتوضأ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے یہ خبر دی، بتایا کہ وہ غسل کرنے کے بعد بھی وضو کیا کرتے تھے۔ تو سالم نے ان سے وجہ پوچھی کہ کیا غسل آپ کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں غسل کفایت تو کرتا ہے، لیکن میں بعض دفعہ اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہوں، تو اسی وجہ سے مجھے پھر وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ قال محمد لا وضوء فی مس الذکر وهو قول ابی حنیفہ وفی ذلک آثار کثیرۃ۔ اب احادیث کو لکھنے کے بعد امام محمد اپنا نظریہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ذکر کو چھونے کی صورت میں کوئی وضو لازم نہیں آتا، اور یہی قول ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا،
اور اس بارے میں کثیر آثار موجود ہیں۔ اب یہ مذکورہ دونوں احادیث جو ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ ثابت کرتی ہیں کہ اپنی شرمگاہ کو اگر کوئی شخص ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اب اس طریقہ سے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے بعض حضرات جو ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ اس پر زور دیتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، اور وہ اپنی تائید میں دلیل کے طور پر ان احادیث کو ہی پیش کرتے ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موطا میں تحریر فرمائی۔ ان دونوں آثار میں سے جو پہلی حدیث ہے کہ جس میں حضرت مصعب بن سعد نے کھجلی کی اور ان کے والد نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، جس پر انہوں نے وضو بھی کیا، تو اس کے حوالے سے چند ایک جوابات میں پہلے پیش کروں گا، آپ نے انہیں غور سے سماعت کرنا ہے، اور یہ چیزیں لکھنے کی ہوتی ہیں، ہو سکے تو آپ ان کو اپنے پاس کاپی وغیرہ پہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے جی کہ حضرت مصعب بن سعد ہی سے ایک دوسری روایت بھی موجود ہے جو ان کے ہی والد حضرت سعد کے حوالے سے ہے، اور اس کا مضمون جو ہے وہ اس حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور اس کو امام طحاوی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، اور وہاں پہ یہ ہے کہ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے قرآن کریم پکڑ کا رکھتا تھا، یعنی اٹھائے رکھتا تھا، تو ایک دفعہ میں نے کھجلی کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا۔ اب میرے والد صاحب نے مجھے پوچھا کہ کیا تم نے کھجلی کی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی کہ میں نے کھجلی کی ہے، تو فقال اغمس یدک فی التراب ولم یأمرنی ان اتوضا۔ اب دیکھیں صراحتاً وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے والد صاحب سے کہا کہ جی میں نے کھجلی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنا ہاتھ مٹی میں مل، اس میں غوطہ لگا لے، ڈبو لے مٹی میں، لیکن انہوں نے مجھے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک ہی شخص ہے اپنے بارے میں دو مختلف بلکہ دو متضاد باتیں ذکر کر رہا ہے، تو جب ایسی صورتحال بن جائے کہ دو حدیث ہوں، راوی ایک ہی ہو اور ایک روایت دوسرے کے بالکل برعکس ہو، تو اس صورت میں مشہور ضابطہ موجود ہے، قانون موجود ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ ضابطہ یہ کہ اذا تعارضا تساقطا، کہ جب دو چیزیں متعارض ہو جائیں تو اب ان سے استدلال نہیں ہوتا بلکہ وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اب اس قاعدے کے تحت یہاں پر جو ہے ان احادیث میں سے پھر کوئی بھی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ نہیں ان میں تطبیق دینی چاہیے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، احادیث میں آپس میں تطبیق دے دی جائے اور دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ تو اس تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ حضرت سعد کے نزدیک جو ہے وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے بعد اسی ہاتھ سے قرآن کریم پکڑنا دراصل یہ بے ادبی ہے اور کراہت ہے، لہٰذا اس صورت میں یا تو مٹی میں اپنے ہاتھ کو ملا کر اس کراہت کو دور کر لیا جائے کہ وہ بھی ایک اعلی طہارت ہے، یا پھر پانی سے دھو لیا جائے۔ تو اب جہاں پہلی روایت میں وضو کرنے کا حکم تھا تو اس سے مراد بھی وہ صرف ہاتھ دھونا تھا، وہ شرعی وضو مراد نہیں تھا، یعنی جیسے کھانے کا وضو کر لیں تو کھانے کے وضو سے کیا مراد ہے کہ اس سے مراد وہ مخصوص ہاتھ اور یہ منہ کو دھونا ہوتا ہے، نہ کہ وہ نماز کا سا وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو فرمایا گیا کہ آپ اس حوالے سے وضو کرو جا کے، تو اس سے مطلب یہ تھا کہ جا کے ہاتھ دھوؤ۔ تو اس صورت میں تطبیق کی صورت میں پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ کراہت آ جاتی ہے جب بندہ مس ذکر کر لے یا اعضاء کو چھو لے، مخصوص اعضاء کو، تو اب بے ادبی ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ لگائے، لیکن اس پر لازم نہیں ہوا کہ اب وضو کرے، وضو اس کا ٹوٹا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کو وہ پکڑ سکتا ہے۔ یہ ایک جواب تھا اس حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ امام طحاوی نے اسی جگہ یہ بھی تحریر کیا ہے کہ حضرت صاحب نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا اغسل یدک، یعنی تو اپنا ہاتھ دھو لے۔
اب اس حکم کے پیش نظر تعارض بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور وضو کا حکم جو پہلے حدیث میں تھا اس کی تفسیر خود راوی سے منقول ہو گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح روٹی کھانے سے قبل ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اسی طرح مس ذکر کے بعد بھی صرف ہاتھ دھونا ہی مراد ہے، وہاں شرعی وضو کرنا مراد نہیں ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امام طحاوی نے خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں یہ روایت کی ہے کہ قد روی عن سعد انہ لا وضوء فی ذالک، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنا یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح طحاوی شریف میں، اب یہ چوتھی بات آپ اس کو بنا لیں اور اس کو اپنے پوائنٹس میں اس کو چوتھے نمبر پہ لکھ لیں کہ طحاوی شریف میں خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ سئل سعد عن مس ذکر فقال ان کان نجسا فاقطعه لا بأس به، کہ جب حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، تو اسے کاٹ پھینکو، اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ امام طحاوی کی مذکورہ روایات جو ہے وہ ذکر کر کے امام طحاوی وہ خود فرماتے ہیں کہ جب جناب سعد سے مروی روایات سامنے آتی ہیں تو ان سے صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام طحاوی نے یہ بھی فرمایا کہ اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا قول وہ صرف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ملتا ہے، ان کے سوا کسی صحابی سے ہمیں ایسا کوئی قول اور کوئی فتویٰ ایسا نہیں ملتا، بلکہ تمام ہی صحابہ کرام نے اس مسئلہ میں حضرت ابن عمر کی مخالفت کی ہے، تو لہذا حاصل کلام یہی ہوا کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ ایک اعتراض آپ کے سامنے ایک روایت کو لا کر وہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی ذکر کیا جائے گا۔ اصل میں جو حضرات اس کے حوالے سے وضو کے توڑنے کے قائل ہیں وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت یہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مروان بن حکم کے پاس تھا اور ہم نے وضو توڑنے والی اشیاء کا نام لیا، تو مروان نے کہا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا تھا، یعنی مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا تھا۔ مروان نے کہا مجھے بصرہ بنت صفوان نے خبر دی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے گا تو اسے چاہیے کہ پھر وہ وضو کر لے۔ اب یہ روایت ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ اس مسئلے کے قائلین، یعنی جو مس ذکر سے وضو کو لازم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کثیر محدثین نے اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اس لیے اس کا مقابلہ ان احادیث سے کہ جن میں وضو نہ توڑنے کا بیان ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متواتر اور صحیح حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے معترض کا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنہوں نے اس حدیث کو دلیل کے طور پہ ذکر کیا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مروان کے بیان کرنے پر جناب عروہ بن زبیر ایسے جلیل القدر مذکورہ روایت کی سماعت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ عروہ بن زبیر بڑا نام ہے اور یہ اس روایت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اسی واقعے میں جناب عروہ کے متعلق یوں بھی آیا ہے کہ فَقَانَ عُرْوَةُ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِهَا رَأْسًا، کہ جب مروان نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عروہ نے سر بھی نہیں اٹھایا، یعنی بلکہ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ تو گویا ان کا اس حدیث مذکورہ کے وقت یہ رویہ اختیار کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک اس حدیث کی روایت میں کچھ خامی تھی، لہٰذا اس سے سب سے زیادہ صحیح اور متواتر کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسی حدیث کو متواتر کرنا یہ بے علمی اور جہالت پر مبنی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اعتراض تھا، اس کے اور بھی کئی جوابات موجود ہیں جو دیے جا سکتے ہیں، اس کے خلاف روایات موجود ہیں۔ بہرحال میں اس حوالے سے صرف ایک حدیث جو ہے وہ صحیح الاسناد ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ بات کرتا ہوں جو امام طحاوی نے لکھی ہے۔ اس میں صرف اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کو کوئی فرق پڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بھی تو تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جیسے دیگر گوشت کے ٹکڑے ہیں۔
تو لہٰذا جب دیگر اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی جو ساری عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھے۔ امید آپ نے ساتھ ساتھ اس کے پوائنٹس بنائے ہوں گے۔ تو سوال یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مس ذکر کے حوالے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر ٹوٹے گا تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو انہوں نے فرمایا کہ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس کی کیا وجہ ہے تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔